وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک کھلونا تھا، لیکن اگر آپ آدھی رات کے بعد ہنستے ہوئے سنتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ جادوئی جنگل جادو اور شرارت کے لیے جانے سے بہت پہلے یہ اندھیرے اور خاموشی کی جگہ کے طور پر خوف زدہ تھا۔ اس جنگل کے دل میں کسی دوسرے کے برعکس ایک جاندار رہتی تھی، لبوبو، لیکن وہ ہمیشہ وہ شرارتی چنچل عفریت نہیں تھا جو کہانیاں اب بتاتی ہے۔ نہیں، لبوبو درد، خیانت اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز سے پیدا ہوا تھا۔ سینکڑوں سال پہلے ایک سفر کرنے والا کٹ پتلی جنگل میں گھومتا تھا جو باقیوں کے برعکس لکڑی کی کٹ پتلی لے کر جاتا تھا۔ اس کٹ پتلی کے تیز کان، جنگلی بال اور ایک چوڑی مسکراہٹ بہت گہرائی تک کھدی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اسے لبوبو کہا اور قریبی دیہات میں بچوں کے لیے پرفارم کیا، لیکن کٹ پتلی کوئی عام کھلونا نہیں تھا، یہ بولا، یہاں تک کہ جب کٹ پتلی کے ہاتھ ساکن تھے۔ ہر رات لابوبو کٹ پتلیوں کے خوابوں میں سرگوشی کرتا تھا، آزاد ہونے، شہرت، دولت اور ابدی جوانی کا وعدہ کرتا تھا۔ بیتاب اور کامیابی کے بھوکے کٹ پتلی نے خون کے چاند کے نیچے ایک حرام رسم ادا کی۔ اس نے اپنی روح کٹ پتلی میں ڈالی، لبوبو میں زندگی کا سانس لیا، اور اس نے کام کیا۔ لابوبو نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی، ایک کٹ پتلی کے طور پر نہیں بلکہ مڑی ہوئی اور زندہ چیز کے طور پر۔ پہلے تو گاؤں والے حیران رہ گئے، ایک زندہ کٹ پتلی، لیکن جلد ہی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ بچے لاپتہ ہو گئے، جانور کھوکھلے پائے گئے، ان کی مسکراہٹیں لبوبو کی طرح چوڑی ہوئی تھیں۔ رات کے وقت جنگل میں سرگوشیاں گونجتی تھیں، ہنسنا، کھرچنا اور لکڑی کے قدموں کی دور سے آواز۔ کٹ پتلی، جو اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہے، اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ لابوبو نے نہ صرف اس کی روح بلکہ اس کا نام، اس کا چہرہ، اس کی یادیں چرائی تھیں۔ وہ آدمی غائب ہو گیا اور لبو آزاد ہو گیا۔ وقت کے ساتھ افسانوی میں اضافہ ہوا۔ اس کا چہرہ کھلونوں پر پینٹ کیا گیا تھا، اس کا نام قمیضوں پر چھپا ہوا تھا، لیکن کسی کو حقیقت کا علم نہیں تھا کہ لبو کے ہر ٹکڑے پر لعنت ہے، کہ ہر وہ بچہ جس نے لبوبو کی شکل کو پکڑا ہوا تھا وہ اندھیرے میں ہلکی ہلکی ہنسی سن سکتا تھا، کہ ان کے پیچھے ہر آئینہ کبھی نہ کبھی اپنا عکس دکھاتا۔ ان کا کہنا ہے کہ لابوبو جنگل کے بھولے ہوئے حصوں میں رہتا ہے، جہاں وقت ساکت رہتا ہے، کہ وہ خوف کھاتا ہے، ہنسی چیخوں میں بدل جاتی ہے، کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کبھی نہیں سوتا، بس ایک اور بے وقوف روح کا انتظار کرتا ہے جو سودا کر سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی رات گئے، اگر ہوا بالکل ٹھیک ہو تو آپ اسے سرگوشی سن سکتے ہیں۔